السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت خطایا لو كان فارا من الزحف، رواہ ابو داود والترمذی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ برادران اسلام، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ خطائیں ہو سکتی ہیں، بھول ہو سکتا ہے، انسان بھول سکتا ہے، گناہیں ہو سکتی ہیں۔ ان سارے گناہوں کا علاج ذکر و اذکار ہے۔ توبہ استغفار ذکر و اذکار گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے، سارے بڑے بڑے جرائم کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ جہاد، یہاں تک کہ میدان کارزار جہاں پر اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہو، اس میدان سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہاں سے بھاگ کر کے اگر کوئی شخص آتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے اور یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے، گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جرائم کرنے والے توبہ استغفار کرنے والے توبہ استغفار کریں، گناہ کرنے والے جرائم کرنے والے توبہ استغفار کریں۔ ایسی توبہ جو پیور ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ سے لو لگانے والی توبہ ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ گناہوں کو دھل دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ابو موسیٰ ہیں جس کو نقل کیا ہے امام ترمذی اور ابو داؤد رحمہم اللہ نے، اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ من قال استغفر اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت خطایا لو کان فارا من الزحف، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ بہت جامع یہ حدیث۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس شخص نے یہ دعا پڑھی، استغفر اللہ العظیم، یہ ایسی دعا ہے جس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اسماء و صفات کا وسیلہ لے کر کے اگر کوئی بندہ دعا استغفار کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من قال استغفر اللہ، جس نے پڑھا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت خطایا، چھوٹی سی دعا، ایک لائن کی دعا ہے، جو شخص پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف کر دے گا، گناہ کو مٹا دے گا۔ اگرچہ وہ پڑھنے والا میدان کارزار جہاد، جہاں پر جہاد ہو رہا ہو، اس میدان کو چھوڑ کر کے بھاگ آیا ہو، وہاں سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایک بندہ آ کر کے پیور خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا استغفار کرتا ہے، اللہ ضرور اس کی گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ توبہ ہے، یہ توبۃ النصوح ہے۔ اللہ ایسی توبہ کو ضرور مٹا دے گا، ایسی توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ جو بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ آج جرائم کرنے والے، گناہ کرنے والے، گناہوں کا ڈھیر جمع کرنے والے، جھک جاؤ، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، اللہ سے رجوع کرو، اللہ کی طرف جو ہے لو لگاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لو، ذکر و اذکار کرو، توبہ کرو۔ یہ توبہ جو ہے گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ من قال استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دعا ہے واتوب الیہ، جس کو نقل کیا ہے امام ترمذی اور علامہ ابو داؤد رحمہم اللہ نے، اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی تعداد نہیں ہے، آپ جب چاہیں پڑھیں، صبح شام جب چاہیں پڑھیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ چھوٹی سی ایک دعا ہے، اس کا ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہم پاپی ہیں، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا، ہمیں اللہ تجھ سے امید ہے کہ تمہاری گناہوں کو دھل دے گا، تم ہماری گناہوں کو اللہ تو معاف کر دے گا، ہماری گناہوں کو بالکل جو ہے نیست نابود کر دے گا۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے۔
یہی چند باتیں تھیں. اللہ تعالی ہمیں ذکر و اذکار اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.